معزز ناظرین، ایک روایت ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. راوی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بہترین روایت ہے جو مسلسل اپنے درس کا سلسلہ چل رہا، اسی میں سے ایک پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور عہد میں ہے. بس تم اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے بھی وہ اس کا مطالبہ یا باز پرس کرے گا اسے پکڑ لے گا اور پھر اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. معزز ناظرین، اس روایت کے اندر واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضاحت کر دیا کہ صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، اس سے مراد صلاۃ الفجر ہے، یعنی فجر کی نماز. بعض محدثین نے اس سے مراد 5 وقتہ نمازیں بھی لیا ہے. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. تو اس روایت سے سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے شریعت کے اندر. نماز کی 5 وقتہ نماز کی تمام نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً بالخصوص فجر کی نماز کی ایک الگ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. آپ نے سنا ہوگا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر نماز کے لیے آتا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے مکمل نور نصیب کرے گا. تو اس رات کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ الصلاۃ من الفجر، فجر کی نماز مراد ہے. لہذا دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اب اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے عہد میں آ چکا ہے، اللہ کا وعدہ اس سے ہو چکا ہے. تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کی اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے. اللہ اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کے آبرو کی، اس کے خون کی حفاظت کس کی ذمہ داری میں آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں آتی ہے. کس شخص کے لیے؟ جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، بالخصوص فجر کی نماز کا. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عہد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عہد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس بندے کو ڈھانپ لیتا ہے. کون بندہ؟ جو رب کی رضا کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ رب کے عہد کا خیال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے عہد کا خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص اہل فجر میں سے ہے، فجر کی نماز کا پابندی کرتا ہے، اس کا عمل، اس کی نیت کیا ہے یہ رب کو معلوم ہے. آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے کہا وہ مسلمان ہے، وہ اہل ایمان میں سے ہے. اب اگر ایسا شخص اگر وہ فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ اسے سماج اور معاشرے میں ذلیل کرتے ہیں، آپ اسے ستاتے ہیں، آپ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے اسے ٹارچر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہوا. اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسابق کو کہہ دیا وجہ فی النار جہنم. اللہ رب العالمین اس کے کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. لہذا معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں. تمام نمازوں میں سب سے مشکل ترین نماز کون سی ہوتی ہے؟ فجر کی نماز ہوتی ہے. اس میں شیطان بہکاتا ہے. اور فجر اور عشاء یہ کون لوگ چھوڑتے ہیں؟ کن کی نشانیاں ہیں؟ منافق کی نشانیاں ہیں. اللہ یہ کہ بھائی کسی کی آنکھ لگ جائے، کسی کی کوئی مجبوری ہو، ایک الگ مسئلہ ہے. جان بوجھ کے ترک کرنے والا اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. ایسا آدمی جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے، جان بوجھ کے ہٹک سے اس نماز کو ترک کر دے، تو آدمی اس کے دل کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے. وہ آدمی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے فرامین کا باقاعدہ کھلا اس کا وہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی دعوت جو آئی ہوئی عذاب کو دعوت دے رہا ہے. لہذا معزز ناظرین،
نماز کی پابندی یہ مال اور عزت اور آبری کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگائیں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں کو بھی نماز کی طرف تلقین کریں، انہیں جگائیں، تاکہ پوری فیملی اہل فجر میں سے ہو جائے، فجر کی نماز پڑھنے والے ہو جائے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو مفہوم حدیث سے ملا ہے فجر کی نماز پڑھنے کا، اے اللہ، اے رب کریم ہم سب کو 5 وقت نماز کو اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نماز نبوی ہو رب العالمین، اے اللہ ہمیں نبی کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔